اب درس نمبر 2 ہے لفظ وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے. جانور کے منہ سے اگر نکلتی ہے کوئی بولی تو اس کو لفظ نہیں کہتے ہیں. یا انسان کے علاوہ کسی ذی روح کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں اسے بھی لفظ نہیں کہیں گے، بلکہ انسان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہے انہی باتوں کو لفظ کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع، دوسرا ہے محمل. موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کے کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو، اسی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. جیسے مدینۃ مانے کوئی شہر، نصر اللہ اللہ کی مدد. تو یہاں آپ دیکھیں مدینہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا ایک معنی ہے یعنی شہر. نصر اللہ یہ لفظ ہے، اس کا بھی ایک معنی ہے یعنی اللہ کی مدد. اسی طریقے سے اور بھی دیگر الفاظ ہیں کہ جب آپ اس کو بولیں گے اس کا اگر کوئی معنی اور مطلب ہے تو وہ لفظ موضوع کہلائے گا. اور دوسری چیز ہے محمل، بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں. جیسے جسد کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. آپ جسد کے بارے میں اگر تحقیق کریں گے تو عربی لغت میں اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، کوئی معنی بھی نہیں ملے گا، بے معنی لفظ ہے. اسی طریقے سے آپ زید کا الٹا بولیں دیز، تو زید کا تو ایک معنی ہے یعنی وہ ذات معین، وہ شخص معین جس کا نام زید رکھا گیا ہے وہی زید کا معنی ہے اور مطلب ہے. لیکن زید کا الٹا اگر آپ کر دیں دیز تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو وہ لفظ محمل کہلاتا ہے. پھر آگے ہے لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب. مفرد اس موضوع لفظ کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے. جو اکیلا ہو اور اس سے کوئی معنی سمجھ میں آتے، اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن، کتبہ یعنی اس نے لکھا، الا تک اس کا معنی تک یعنی انتہا کے معنی کو بتاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن ہے، کتبہ ہے اور الا ہے، یہ لفظ ہیں جو اکیلا بھی ہے اور اس سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن مقدس مصحف کو کہتے ہیں جسے پروردگار عالم ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تدریجاً نازل فرمایا. وہ مقدس مصحف کو قرآن کہتے ہیں. تو قرآن وہ موضوع لفظ ہے جو اکیلا ہے اور اس سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح کتبہ ہے، اس نے لکھا. تو کتبہ یہ فعل ماضی ہے اور واحد ہے، اس کا صیغہ واحد ہے، تو اکیلا ہوا اور اس سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے لکھا، یعنی ہنسا نہیں، رویا نہیں، بلکہ لکھا، یہ معنی سمجھ میں آیا. تو یہ موضوع لفظ ہوا، مفرد ہوا. اور الا یہ انتہا کے معنی کو بتاتا ہے. جیسے کہا جائے اگر کہ مشیت من البصرہ الی الکوفہ، تو کوفہ کے ساتھ الا لگا، انتہا کے معنی کو بتایا کہ میں
بصرہ سے کوفہ تک چلا، تو الا جو ہے انتہا کے معنی کو یعنی تک کے معنی تک کو بتاتا ہے، تو یہ بھی اکیلا ہے اور اس سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ جو اصطلاحات پڑھائے جائیں انہیں ازبر کر لیں، انہیں یاد کر لیں، تاکہ ان کے لیے آگے کے اسباق میں آسانیاں پیدا ہوں۔